یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد ماہ محرم الحرام کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے اسلام کی ایک عظیم شخصیت سے یہ تاریخ منسوب ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے طور پر منائی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اسلام میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی شان عظمتیں کس قدر بلند ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات آپ کے حق میں نازل ہوئی، آپ کی شان و عظمت کو بیان کرتی ہیں، اور قرآن مجید کی تقریباً 21 آیات وہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی آیات کے بارے میں فخر کیا کرتے تھے کہ میرے رب نے ان آیتوں میں میرے ساتھ موافقت فرمائی، یعنی جو بات حضرت عمر نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا ہونا چاہیے، تو اللہ پاک نے وہی حکم قرآن میں نازل فرما دیا۔ غزوہ بدر کے جو جنگی قیدی تھے ان کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر سے رائے لی، تو آپ کی رائے کے مطابق اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں نازل کی۔ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عرض کرنے پر کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی، اللہ پاک نے مقام ابراہیم پر دوگانہ ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور ازواج مطہرات کے پردے کی بات ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں یہ عام عورتیں نہیں ہیں، ان کو پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو چونکہ سب کے لیے کوئی حکم نہیں تھا عورتوں کے لیے، اس وقت جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا پردے کا ازواج مطہرات کے بارے میں، جب حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کروا دی۔ پھر بعد میں مطلقاً پردے کی آیتیں بھی نازل ہو گئیں کہ تمام عورتوں کو، مسلمان بیویوں کو اللہ پاک نے پردے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح سے ایک موقع پر آپ کی زبان سے جب اللہ کی تخلیقات کا ذکر ہوا تو آپ کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہی لفظوں کے ساتھ قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شان اور عظمت والے صحابی ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی چند احادیث میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں اور پختہ ہو جائے، اور ان حدیثوں کو سن کر اور حضرت عمر کی شان سن کر ہمارے دلوں میں عظمت فاروقی مزید پختہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔
جو حدیث پاک میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اپنا خواب بیان کیا۔ اے صحابہ، میں نے خواب دیکھا ہے، میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا گیا، لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، اور لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا اس سے بڑا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آئے۔ عمر بن خطاب آئے تو میں نے دیکھا ان کا جو کرتا ہے، ان کی جو قمیض ہے، وہ زمین سے گھسٹ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی ہے؟ یعنی جو خواب آپ نے دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس قمیص سے مراد دین اسلام۔ فرمایا دیگر لوگوں کو میں نے دیکھا ان کی قمیضیں چھوٹی ہیں، لیکن عمر کی قمیص میں نے دیکھا زمین سے گھسٹ رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس قمیص سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دین میں پختگی۔ حضور فرماتے ہیں اس سے مراد دین ہے، کہ حضرت عمر دین کے اندر اتنے پختہ ہیں اور اتنے مضبوط ہیں کہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ آج ہمارے ہاں تو بڑا مسئلہ ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، میں مسجد جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں قرآن پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں شادی سادگی کے ساتھ کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اور میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور فلاں چیزوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی گناہوں کے معاملے میں بھی ایسی حالت ہو چکی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس جملے نے آدھی زندگی خراب کر دی، بلکہ یوں کہا جائے پوری خراب کر دی۔ پوری زندگی اس جملے نے ہمارا پیچھا کیا اور ہمیں ٹینشن دے دی، ہمیں ڈپریشن کا مریض بنا دیا، نفسیاتی کر دیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی کچھ نہیں کہیں گے لوگ آپ کو، آپ یہ سوچو کہ اللہ اس کا رسول کیا کہے گا۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے ایک مسلمان جو ہے اللہ اس کا رسول کیا فرمائیں گے۔ میں پانی پی کر گلاس میں نہیں چھوڑتا، کیوں؟ چھوڑ دوں گا اسراف ہوگا، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کے میں کولڈ ڈرنک بھی چھوڑ دوں، میں پانی بھی چھوڑ دوں تھوڑا سا، لوگ کیا کہیں گے سارا کھا گیا اتنا بھوکا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ نہیں سوچنا میں بیٹھ کے پانی پیوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کوئی چیئر نہیں ہے، کرسی وغیرہ نہیں ہے، میں زمین پہ بیٹھ کے پانی پیوں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر، یہ نہ سوچیں لوگ کیا کہیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، شریعت کیا کہے گی۔ ہم نے اللہ اس کے رسول کا پاس رکھنا ہے، ہم نے اس معاملے میں لوگوں کا پاس نہیں رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں ایسے پختہ ہے، دین کے نفاذ میں ایسے پختہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں عمر وہ ہے، یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں عمر وہ ہے جو دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا۔ عمر وہ ہے جو دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک اور حدیث، اسی حدیث کے بعد صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک دودھ کا برتن دودھ سے بھرا ہوا میرے پاس لایا گیا تو میں نے اسے پیا، وہ اتنا عالیشان دودھ تھا کہ میرے ہاتھوں کے پوروں سے اس کی خوشبو ظاہر ہو رہی تھی، اور پھر جو بچ گیا وہ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ خواب بیان کیا، اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میرا آپ کا خواب نہیں ہے، یہ نبی کا خواب ہے۔ کس کا خواب ہے؟ نبی کا خواب، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی اقسام میں سے ہوتا ہے۔
دیکھیے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہوتی۔ جو نبی خواب دیکھتا ہے یوں سمجھ لیں آپ گویا جیسے قرآن کی آیت سچی ہے اسی طرح نبی کا خواب سچا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے دودھ پیا، دودھ اتنا عالی شان تھا کہ اس کی خوشبو میرے انگلیوں کے پوروں سے ظاہر ہو رہی تھی، میں نے جو بچ گیا وہ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی وما ابلتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا تعبیر فرمائی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس دودھ سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا اس دودھ سے مراد علم دین ہے، اس دودھ سے مراد علم ہے۔ تو عمر فاروق کو علم بھی حضور کی بارگاہ سے ملا اور بے پناہ علم عطا کیا گیا، جنہیں ڈائریکٹ حضور نے علم سکھایا ہو۔ اور کس شان سے سکھایا؟ سورۃ البقرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے کے بارے میں بھی آتی ہے روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سورۃ البقرہ 12 سال میں پڑھی۔ کتنے سال میں پڑھی؟ ہم تو بیٹھے تو جی جیسے جس کی سپیڈ ہوگی، کوئی 1 گھنٹے میں، کوئی 1.5 گھنٹے میں، کوئی 2 گھنٹے میں پڑھ لے گا 2.5 سپارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 12 سال میں پڑھا۔ اس سے کیا مراد؟ لفظ پڑھے؟ نہ، صرف لفظ نہیں بلکہ سورہ بقرہ کی ہر آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ آج ہم درس قرآن سنتے ہیں تو شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر ہمیں درس قرآن دیتا ہے، آج کا عالم ہمیں قرآن سمجھاتا ہے، اور جس پہ قرآن نازل ہوا انہوں نے کیسا درس قرآن دیا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے سارے مجمع کو پڑھانا اور ایک ہوتا ہے خاص آدمی کو پڑھانا۔ اللہ اکبر، حضور نے کیا پڑھایا ہوگا اور عمر بن خطاب نے کیا پڑھا ہوگا۔ اور جب 12 سال میں مکمل ہوئی نا سورہ بقرہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ ذبح کر کے اس شکرانے میں اپنے دوستوں کی دعوت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ختم قرآن ہوتا ہے تو لوگ اہتمام کرتے ہیں نا کچھ تقسیم کیا جائے، دوستوں کی دعوت کی جائے، کچھ بانٹا جائے، تو یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ کوئی آج نہیں بن گیا طریقہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ ہی کے صاحبزادے، آپ کا معمول تھا کہ جب بھی قرآن پاک ختم فرماتے کچھ نہ کچھ آپ کھانا ارینج کرتے اور اپنے دوستوں کی دعوت کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ آج کسی کی نوکری لگ جائے ٹریٹ دے بھائی، گریڈ بڑھ گیا بھائی ٹریٹ بنتی ہے بھائی، زبردستی لوگوں سے دعوت مانگتے ہیں، زبردستی۔ یاد رہے کہ آفس کے اندر یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے زبردستی دعوت کھانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ زبردستی فورس کر کے اس کو، تیری سیلری بڑھ گئی ہے تب بس اب دعوت بنتی ہے، بھئی زیادہ بات نہیں کرو، وہ جائیں گے وہ دریا کے کنارے، وہ سمندر کے کنارے، کہتے ہیں اس کو دریا ہی ہے، وہاں جائیں گے، وہ ہائی وے پہ جائیں گے، چھوٹے موٹے ہوٹل پہ نہیں جائیں گے بھی دور، زبردستی کی دعوت۔ میری بھائی 4 آدمیوں کو کسی بڑے ہوٹل پہ لے کے دعوت کرانے کا مطلب کیا ہے؟ 6 7 8 10 ہزار روپے کا بل، اس کی تنخواہ بڑی ہے 5,000 روپے 6,000 روپے، اس نے آپ بتاؤ کتنا کچھ سوچا ہوگا، بیٹی نے اسکول کا بیگ مانگا تھا میں نے نہیں دیا، اس کے بچے کو جوتے چاہیے تھے اسکول کے، اس نے سوچا تھا میری تنخواہ بڑھ گئی ہے اس تنخواہ پہ لے کے دوں گا، اور آپ کے پیٹ نے اس کے بچے کا جوتا چھین لیا اور اس کی بیٹی کا بیگ چھین لیا، اس کے بچوں کی اسکول کی فیس چھین لی۔ کیا کیا ہمارے ایک کھانے نے؟ زبردستی نہیں، محبت سے کو پورے شہر کو دعوت کھلا دے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ زبردستی کی نہیں۔ تو بات یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال میں آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے قرآن مجید سورہ بقرہ پڑھی، اس کے معارف، اس میں کیا کیا اللہ پاک نے چیزیں بیان کی ہیں، کون کون سے علم کے خزانے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شان و عظمت والے ہیں،
کثیر صحابہ نے آپ کی شانوں کو بیان کیا ہے. حضرت عمر کی شان حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کر رہے ہیں, حضرت عثمان غنی بیان کرتے ہیں, کثیر صحابہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شانیں بیان کرتے ہیں, کئی صحابہ, پھر صحابہ کے بعد تابعین. میں آج جو بات خاص طور پہ کرنے لگا ہوں وہ حضرت علی شیر خدا کی کرنے لگا ہوں کہ مولا علی شیر خدا آپ کی شان کیسے بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ آج خبیثوں نے تقسیم کر دی ہے اور صحابہ کا آپس میں تعلقات کی خرابی بیان کرتے ہیں. نعوذ باللہ. صحابہ کے تعلقات کیسے تھے؟ حضرت عمر حضرت علی کو کیسا چاہتے تھے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میں اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی مشکل فیصلہ سامنے آ جائے اور حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو. یہ حضرت عمر کو حضرت علی سے محبت ہے. حضرت علی سے ایسی محبت ہے فاروق اعظم کی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں فاروق اعظم کی محبت اور حضرت علی کی محبت کیسی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سبحان اللہ, اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی خاندان رسول کے فرد ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار تھا, آپ کی جسم مبارک کو جو ہے وہ چارپائی پہ ڈالا ہوا تھا, چادر ڈالی ہوئی تھی. اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا, میرا کندھا پکڑا. میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس وقت کیا کیا؟ پہلے تو آپ نے حضرت عمر کی تعریفیں بیان کی اور انہی تعریفیں کرتے کرتے حضرت علی نے فرمایا اگر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں اللہ سے میری ملاقات ہو تو میں ایسے اعمال لے کر جاؤں جیسے اعمال اس لیٹے ہوئے شخص کے. حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ میں اللہ کی ملاقات ان اعمال کے ساتھ کرنا پسند کرتا ہوں جیسے حضرت عمر کے اعمال. یہ حضرت علی کی حضرت عمر فاروق سے محبت ہے. کسی نے آ کے آپ سے کہہ دیا امیر المومنین, حضرت علی سے کسی نے کہا امیر المومنین میں نے کچھ لوگوں کو سنا ہے, میں ایک جگہ سے گزرا, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا ذکر نامناسب انداز سے کر رہے تھے. حضرت علی ایک دم کھڑے ہو گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا, فرمایا ابو بکر اور عمر سے مومن ہی محبت کرتا, منافق حضرت ابو بکر سے محبت نہیں کرتا. فرمایا حضرت ابو بکر سے حضرت عمر سے منافق آدمی محبت نہیں کرتا, مومن محبت کرتا ہے. اب جو خود کو مومن کہے مومن ہے جی, ہم مومنین ہیں جی, تو کیسا مومن ہے؟ مولا علی شیر خدا تو فرما رہے ہیں حضرت عمر سے محبت وہی مومن کرتا ہے جو سچا ہوتا ہے. اگر تیرے دل میں محبت نہیں تو جھوٹا ہے. یہ یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ ہیں چینل پہ آ کے بیٹھتے نا, ایسے لوگ جو کالے ہوتے ہیں, کالے ان کی بات کر رہا ہوں, جو خود مومن ہونے کے دعوے دار ہیں. ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں. اچھا, تمہارے علاقے میں ان کا کہیں نام نہیں نظر آتا, کہیں لکھا ہوا نظر نہیں آتا, کہیں تقریر میں ان کا نام نہیں آتا, کہیں ابو بکر کا نام آئے, کہیں عمر کا نام آئے, کہیں عثمان کی شان بیان ہو. اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا عبادت ہے. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. فقط اہل بیت سے محبت نہیں, ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, کیونکہ قرآن کا مطالبہ جہاں اہل بیت سے محبت کا ہے وہاں صحابہ سے بھی محبت کا ہے. ہم نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں.
یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے ہاں جھوٹ بولنے پہ ثواب ملتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اس کو ایک لفظ بولتے ہیں خاص، بیان کے بعد بتاؤں گا، مطلب اس کا جھوٹ ہی ہے. سوال کر دو نا، اگر حضرت عمر ٹھیک نہیں تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ نہیں وہ دھوکے میں پڑھ رہے تھے، جھوٹ پڑھ رہے تھے ہیں، اور اس کو اپنا مذہب کہتے ہیں. یہ نعوذ باللہ میڈیا پہ آ کے چینلوں پہ بیٹھ کے، ان کو پتا نا پورے پاکستان سے دنیا سے اہل سنت بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو، جو چینل پہ چل رہا ہے وہ مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہاں اگر صحابہ کا نام نہیں لیں گے تو دال نہیں گلے گی. اللہ اکبر. ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، ارشاد فرمایا گیا جو ابو بکر اور عمر کا ذکر برائی کے ساتھ کرے، ارشاد فرمایا اس کو قتل کر دو. کیا فرمایا؟ کیوں؟ فرمایا یرید الاسلام، وہ جو بندہ ہے جو ابو بکر اور عمر کی برائی کرتا ہے وہ انہی کی برائی نہیں کر رہا، وہ اسلام کی برائی کر رہا ہے، کیونکہ اسلام ان سے چلا ہے. یہ اسلام کی اساس ہیں. جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کو برا کہے اس کو قتل کر دو، کیونکہ جو برا ان کو کہہ رہا ہے وہ گویا کہ اسلام کو برا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی حالات ایسے ہیں، لیکن قتل کا حکم نہیں ہے. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. جس کو اسلام کو برا کہنا ہوتا ہے نا، وہ مولوی اور مولانا کو برا کہہ دیتا ہے. اس کے دل میں اسلام سے خار ہوتی ہے. بہت سے لوگ آپ دیکھو ایسی پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں، پڑوس میں تمہارا غریب آدمی مر رہا ہے اور تم مسجد کے اندر سیمنٹ کی بوری دے رہے ہو. وہ مدرسے میں پیسہ دینے سے پہلے غریب کو بھی دیکھ لینا. اچھا صاحب، آپ نے اپنا بنگلہ بیچا غریب کی مدد کے لیے، آپ نے اپنی 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور غریب کی مدد کی آپ دعوے کر رہے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ کتنی مدد فرمائی؟ چلو ہم نے تو نہیں کی. یہ جھوٹ ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. چلو جو مسجد مدرسے میں دے رہا ہے اس نے نہیں کی غریب کی مدد تمہارے کہنے کے بقول، ورنہ دیکھو کتنی مدد ہو رہی ہے. دعوت اسلامی نہیں کر رہی، FGRF نہیں ہے، سیلانی ویلفیئر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ غریبوں کی مدد نہیں کر رہے. روزانہ 50-50 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو غریبوں کو نہیں تو کس کو کھلایا جا رہا ہے بھائی؟ امیر آدمی کو جاتا ہی نہیں ہے وہاں. یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے. عجیب و غریب. آپ 2 لاکھ کا جانور خریدنے قربانی کے لیے، اس سے بہتر تھا کسی غریب کی مدد کر دیتے. اور آپ کو پتا ہے اس نے وہ جو اسٹیٹس ڈالا ہے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یا پھر واٹس ایپ پر، یا پھر فیس بک میں سٹوری پر، جہاں بھی اس نے ڈالا ہے، وہ جس موبائل سے ڈالا وہ بھی 1.5 لاکھ کا ہے. 1.5 لاکھ کی گائے تجھے تکلیف دیتی ہے اور 1.5 لاکھ کا موبائل تکلیف نہیں دیتا. بھئی تیرا کام تو 15,000 والے موبائل سے بھی ہو جائے گا، تو بیچنا اس کو، کرنا غریب کی مدد. یہ خبیث لوگ ہوتے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں ایسے لوگ، اور ان کی برین واشنگ ہوتی ہے. ان یونیورسٹیوں کے اندر، یونیورسٹیوں میں کوئی اسلامی نظام نہیں ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ مدرسوں والے لوگوں کے پیچھے بھیک مانگنے کی طرح، ہمیں پتا ہے ہم مدرسے چلاتے ہیں، بھیک جیسے مانگنی ہوتی ہے نا، ایسے جانا پڑتا ہے لوگوں کے پاس، منتیں کرنی پڑتی ہیں. بیٹے کی فیس یونیورسٹی کے ٹائم پہ دیتے ہیں، 50-50 ہزار فیس دے رہے ہیں، 1-1 لاکھ روپے فیس دے رہے ہیں، اور مدرسے کے 2,000 دینے ہو مہینے کے بار بار کہنا پڑتا ہے. ارے یہ انہی مدرسوں کو جو چلایا جا رہا ہے، یہیں سے علماء پیدا ہو رہے ہیں، یہیں سے شیخ الحدیث پیدا ہو رہے ہیں، یہیں سے امام بنتے ہیں، یہیں سے مؤذن بنتے ہیں. اور یونیورسٹیاں کیا بنا رہی ہیں؟ کراچی کی ایک یونیورسٹی کے اندر ابھی کچھ دنوں پہلے ویڈیو ایک بندے نے بنائی ہے، وہاں جو مسجد ہے یونیورسٹی میں، وہ اس پہ جالے لگے ہوئے ہیں، کتے ممبر اور محراب پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ ان یونیورسٹیوں کا حال ہے. تو یہاں کے جو پڑھے ہوئے ہیں، وہاں کے جو پروفیسر ہیں، ایتھسٹ بنا رہے ہیں، سیکولر بنا رہے ہیں، لبرل بنا رہے ہیں، بے دین بنا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ بھائی 50,000 والے اسکول میں پڑھتا ہے، کبھی اس کا پتہ کیا اس کا ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں؟ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے یا نہیں؟ ہاں، بات یہاں تک آ چکی ہے
اللہ کا انکار پڑھایا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں، اور جو ایسی چیزیں پڑھ کے آتے ہیں انہی میں سے صحابی بنتے ہیں، انہی میں سے اینکر بنتے ہیں، انہی میں سے جو ہے وہ بزنس مین بنتے ہیں، انہی میں سے بڑے بڑے جو ہے وہ ٹائکون بنتے ہیں وہ۔ اب وہ ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے عقیدے کیا ہیں، انہوں نے برا اسلام کو کہنا ہے، لیکن اسلام کو برا کہیں گے ان کو پتا ہے اگر ہم نے قرآن کو برا کہا، ہم نے اگر نبی پاک علیہ السلام کو برا کہا، اگر ہم نے اللہ پاک کو برا کہا، اگر ہم نے شریعت کو برا کہا، تو لوگ تو پاکستان چھوڑیں گے لوگ۔ تو مولوی کو برا کہہ دو، مولوی کو برا کہہ دو، مولانا کو برا کہہ دو، کسی مفتی صاحب کو برا کہہ دو، اس پہ لوگ نہیں کہیں گے، حالانکہ کہنا اسلام کو تھا اور کہہ دیا مولانا کو۔ ارے یہ مولانا ہی ہے آج اس برے دور کے اندر جس نے تمہارا تعلق اللہ سے قائم کر رکھا ہے، یہ مسجد کا امام ہے جس نے تمہارے آج جنازے بھی پڑھا رہا ہے اور تمہارے بچوں کے کانوں میں اذانیں بھی دیتا ہے اور تمہیں اسلام بھی بتاتا ہے، تمہیں فرائض بھی یاد دلاتا ہے، تمہیں تمہارے رب سے قریب کر رہا ہے، یہ مسجد کا امام ہی ہے، یہ مولانا ہی ہے۔ کوئی پروفیسر آپ کو نہیں لے کے آتا مسجد میں، کوئی پروفیسر کوئی مدرسہ نہیں چلا رہا، کوئی میڈیا پرسن، کوئی سیاستدان، کوئی یہ سیاسی لیڈر یہ نہیں کر رہے، مولانا کو برا کہہ دے۔ میں بات کر رہا تھا، حدیث پاک ہے حضرت عمر حضرت ابوبکر کو جو برا کہے ارشاد فرمایا اس کو قتل کر دو، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ قتل کرنے کا کام حاکم اسلام کا ہے، صحیح ہے؟ عوام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں پکڑ لے، جہاں جہاں بھی قتل کا حکم ہے نا قتل کر دو۔ من سب نبی فقتلوا، جو کسی نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو، اس کو پھاڑ کے رکھ دو، اکھاڑ کے رکھ دو۔ عوام کا کام نہیں ہے یہ۔ اس حدیث کی جہاں جہاں جس کتاب میں شرح لکھی ہے، چاہے وہ امام اعظم ہو بیان کرنے والے، چاہے امام مالک ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر امام نے یہی مطلب بتایا ہے کہ اس کا تعلق حاکم اسلام سے ہے، کہ حاکم اسلام کو رسول پاک نے حکم دیا ہے کہ جو ابو بکر عمر کو برا کہے اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ وہ ان کی آڑ میں اسلام کو برا کہنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو، مولا پاک کیا فرماتے ہیں، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، جب نیک لوگوں کا ذکر کرو عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عمر کی۔ مولا علی شیر خدا ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، ان کی شانیں بیان کر رہے ہیں، منبر پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فاروق اعظم سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، حضرت علی حضرت عمر سے محبت کریں، امام حسن ان سے محبت کریں، امام حسین ان سے محبت کریں، امام جعفر صادق ان کی شان بیان کریں، امام محمد باقر ان کی شان بیان کریں، سارے اہل بیت حضرت عمر سے محبت کریں۔ اور آج کا اہل بیت کا ماننے والا، دعوے دار، ماننے والا بھی نہیں کہنا چاہیے، دعویٰ کرنے والا حضرت عمر کو برا کہے، حضرت ابوبکر کو برا کہے، صحابہ کے بارے میں بات کرے۔ اور میں آپ کو بتا دوں محرم الحرام ہے، کسی ایسے جلسے میں جانا، کسی جلوس میں جانا، ایسے لوگوں کے جلسے میں جانا جہاں صحابہ کو برا کہا جاتا ہو، وہاں جانا حرام ہے، اس مجمع کے اندر جانا حرام ہے۔ نہیں میں تو دیکھنے گیا تھا، وہ تو دیکھنے گیا تھا، حدیث سن، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہم، جو جس قوم کا مجمع بڑھاتا ہے، جس قوم کا مجمع بڑھاتا ہے وہ انہی میں سے۔ میرے آپ کے نبی کا فرمان ہے جو جس قوم کے مجمع میں اضافہ کرتا ہے۔ نہیں میں دیکھنے گیا تھا، مجمع میں تو اضافہ کیا نا، ان کے ویڈیو بھی نہیں دیکھنی۔ نہیں وہ اہل بیت کی شان تجھے نہیں پتا، تو عالم نہیں ہے۔ وہ بات حضرت علی کی کرتا ہے، امام حسین کی کرتا ہے، لیکن اسی کے اندر اس طرح سے صحابہ کو برا کہتا تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ ہاں یہ انداز ہے، نہیں وہ اہل بیت کی شان میں منقبت ہے، پیچھے ڈھول بج رہا ہے، منقبت ہے، ڈھا 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 اور ساتھ منقبت، اور اس منقبت میں کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان کو گالیاں، حضرت علی کی شان، حضرت ابوبکر کو گالیاں،
حضرت عمر کو گالیاں، یہ اپنی منقبت، یہ جس کو منقبت کہتے ہیں، ارے وہ کیا منقبت ہوگی؟ حضرت علی فرماتے ہیں جو ابو بکر عمر کو برا کہے گا علی اسے سزا دے گا، علی اس سے بری ہے اور میں 80 کوڑے لگاؤں گا۔ کتنی سزا حضرت علی نے فرمائی؟ 80 کوڑے جو حضرت عمر کو برا کہے۔ تو خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ محرم الحرام دیکھو، نہ تو مردہ کھال پیٹنا جائز ہے، نہ زندہ کھال پیٹنا جائز ہے، دونوں حرام ہیں، سمجھ گئے؟ زندہ کھال بھی نہیں پیٹ سکتے، یہ بھی حرام ہے، اور مردہ کھال کون پیٹتا ہے؟ بولے نا یار، آپ کو نہیں پتا؟ وہ جو ڈھول نہیں بجاتے ہیں محرم میں، ڈھول پہ بھی تو کھال لگی ہوتی ہے نا، ہاں سمجھو، یہ بھی حرام ہے۔ یہ تعزیے جو بناتے ہیں آج کل، یہ بھی حرام ہے، اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، وہاں فاتحہ رکھ کے نیاز رکھ کے کھا رہے ہیں، بچوں کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں، اور بعض تو گھوڑے کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ او لو کے پٹھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جاہل آدمی ہے تو، تجھے تمیز نہیں ہے؟ نہیں، یہ امام حسین کا گھوڑا تھوڑی ہے بھائی، یہ جاہل آدمی، یہ اس کو شام کو پتہ کیا کریں گے؟ 10 محرم کی شام کو جوتے ماریں گے لے جا کے، بتا امام حسین کا، اتنے تو بیوقوف کے بچے نہیں ہے، بتا امام حسین کا ہے، وہ گھوڑے کو مارتے ہیں، پورا سال بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑا دلہن کی طرح رکھتے ہیں، اتنی تو جہالت ہے۔ کوئی اس کے پاؤں چوم رہا ہے گھوڑے کے، کوئی منہ چوم رہا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ہمارے پاس تو ویڈیو موجود ہے، وہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، یہ جو سبیلیں لگاتے ہیں نا، نہیں وہاں شربت بڑا پیارا بنتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اہل سنت کی سبیل ہے، مسلمان نے لگائی ہے تو پی لو، لیکن اگر جھوٹے مومن نے لگائی ہے، جعلی مومن نے لگائی ہے، وہ اپنی سبیلوں پہ پہلے گھوڑے کو پانی پلاتے ہیں، پھر تمہیں پلاتے ہیں۔ ان کی نیازوں میں کیا کچھ ڈلتا ہے میں آپ کو بتاؤں، آپ شرم سے آنکھیں جھک جائیں۔ کیا کیا ڈالتے ہیں وہ؟ مردوں کا پانی ہوتا ہے جو نیاز میں ڈالتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے، تمہیں کیا کیا بتایا جائے؟ ارے اے سنی، تو یتیم نہیں ہے؟ سنی، کیا ہماری محفلیں نہیں ہوتی؟ 3 دن یہاں ہوتی ہے، کئی جگہ پہ فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، 10 دن تک مدنی مذاکرہ ہوگا، امیر اہل سنت روز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ کریں گے، کئی جگہوں پر ہوتا ہے، مدنی چینل پہ آئے گا، گھر پہ بیٹھ کے دیکھ لو۔ ہم اہل سنت بیان نہیں کرتے، ہم بیان کریں گے امام حسین ہمارے، کسی کا ناجائز قبضہ امام حسین کو کسی اور کا نہیں کر دے گا، امام حسین ہمارے، امام حسن ہمارے، سیدہ پاک فاطمہ زہرا ہماری ہیں، حضرت مولا کائنات ہمارے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں، کربلا والے ہمارے ہیں۔ جعلی قبضے دکھا کے تمہارے نہیں ہو جائیں گے۔ ذکر زیادہ کرو، جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھیں، ایسا ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ جو 12 امام ہیں وہ بھی ہمارے ہیں بھائی، جو 12 امام ہیں وہ بھی، بولو نا یار۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ ناجائز قبضہ دکھاتے ہیں، ورنہ 12 امام بھی ہمارے ہیں۔ کس کے ہیں؟ دیکھو آج ٹائم زیادہ ہو گیا، خاص ضرورت تھی، محرم اسٹارٹ ہونے والا ہے، یہ بتانا ضروری تھا تاکہ ہمارے ان بچوں کو پتا چلے، نوجوانوں کو پتا چلے۔ اور جو بعض بوڑھے، ایک بوڑھے کو جانتا ہوں میں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں صاحب، ان کو وہ نہیں ہے بھی کہیں نظر نہیں آ رہے، کبھی کبھار اب کوئی شاید کہیں اور چلے گئے، وہ داڑھی سفید تازیہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے کھینچ کے بندہ۔ میں نے کہا خدا کے بندے، گھر پانی کا گیلن نہیں لاتا اور یہاں تازیہ کھینچ کے لے کے جا رہا ہے۔ یہ جو آج کل بنتے ہیں تازیے، یہ جائز نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اور کئی علماء کا فتویٰ ہے۔ جو مروجہ تازیہ داری ہے، یہ ڈھول بجانا اور ناچنا، شور مچانا اور منتیں ماننا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ دھاگے باندھے، پیلا دھاگا باندھا ہوا، امام حسین کو فقیر بنا دیا۔ کس کا فقیر؟ امام حسین کا۔ اس سے بھیک منگواتے ہیں پھر، یہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے، آپ کے یہاں نہیں ہوتا ہوگا لیکن بعض جگہ ہوتا ہے۔ یہ بچہ امام حسین کا فقیر ہے، اس کو ہرے کپڑے پہنا دیں گے، وہ گھر گھر جا کے بھیک مانگے گا، اور جو جمع ہوں گے پیسے پھر اس کی نیاز دلاتے ہیں۔ ارے ہم تو پیدا ہوتے ہی امام حسین کے فقیر ہیں، یہ تو کہاں سے آج بنانے کے لیے آ گیا؟ یہ دھاگے پیلے نیلے یہ میں باندھا بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ تازیے سے لاتے ہیں پیلے دھاگے، وہ سب گھر والوں کو بنوائیں گے، نماز نہیں پڑھوائیں گے اس کو 5 ٹائم کی۔ یہ دھاگا تمہیں جنت میں لے جائے،
جنت کی چابی میرے نبی نے، آپ کے نبی نے نماز کو کہا ہے، اس پیلے دھاگے کو نہیں کہا۔ مسجد میں آؤ، مسجدیں جنت میں لے کے جائیں گی۔ جنت کا راستہ مسجد سے جاتا ہے، تعزیے سے نہیں جاتا۔ تو ہمیں اہل سنت کو سمجھانا ہے، اور یہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ٹائم آج زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ پہلی محرم کو آپ کا عرس ہے، آپ کی فاتحہ بھی کریں، آپ کو اصال ثواب بھی کریں۔ آپ کے اصال ثواب کے لیے غریبوں کی مدد کر دیں، کسی گھر راشن ڈلوا دیں، اہل بیت کربلا والوں کے نام پر کسی غریب کو راشن دلوا دیں۔ دیکھیں غربت بہت ہے، آپ اپنے گھر میں دیگیں پکاؤ گے، لوگ کھا کے ڈکار لے کے چلے جائیں گے، وہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر آپ کو کیا ہے، راشن ڈلوا دو یار کسی کو۔ کوئی غریب آدمی جو ہے وہ 2 مہینے آرام سے روٹی تو کھا لے گا یار۔ ایسا کر لو امام حسین کے نام پر، کربلا والوں کے اصال ثواب کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اصال ثواب کے لیے کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور قرآن کی زیارت کرنے والے بڑھ گئے نہیں بڑھ گئے؟ ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، روزانہ کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بس زیارت کرنی ہے قرآن کی، روز کھولنا، ایک دفعہ موبائل میں دیکھ لیا کرو کھول کے، اپلیکیشن بھی ہے، دیکھیں گے نا انشاءاللہ، قرآن کی زیارت کریں گے، یہ مہم چلائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن ہمیں جنت میں لے کے جائے، قرآن ہمارا امام رہنما ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا